والتاحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل واللعنۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، عشرہ مجالس کہ یہ مجلس اپنے مقررہ طے شدہ موضوع خلافت الہیہ اور نظام ہدایت کے تحت آپ کی حسین، پاک، بیدار، جاگتی ہوئی، رشک آور سماعتوں کے نظر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو خلق کیا، کارخانہ خلقت کو آباد کیا، تو بے تحاشا مخلوقات کو خلق کیا۔ سمندری مخلوق، زمینی مخلوق، ہوائی مخلوق، دکھائی دینے والی مخلوق اور نہ دکھائی دینے والی مخلوقات کو خلق کیا۔ لیکن کبھی بھی اللہ نے کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، کہ جس طرح سے اللہ نے انسان کو خلق کیا اور کہا سورہ 3 میں کہ ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، ہم نے انسان کو لاجواب خلق کیا، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، تو جو لقب، جو ٹائٹل انسان کو دیا وہ کسی مخلوقات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور ایسے نہیں بلکہ پہلے قسم کھائی ہے تین کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے ہمیں تین کی، قسم ہے ہمیں زیتون کی، قسم ہے ہمیں اس بلد امین کی، قسم ہے ہمیں طور سینین کی۔ ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا۔ اب یہی انسان ہے، آگے بڑھ کر اسی سورہ 3 نے ہمیں سمجھایا اور بتلایا کہ یہی انسان ہے کہ اپنے نامناسب اور برے اعمالوں کی بنا پر پستی اور ضلالت کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، یا پھر یہی انسان ہے کہ جو عمل خیر کر کر فرشتوں کی صفوں میں آ جاتا ہے۔ انسان کو خلق کیا، محبوب مخلوق،
کہ جس کے لیے حدیث قدسی میں ملتا ہے، میں ایک ماحول بنا رہا ہوں، خزینہ فراہم کر رہا ہوں آج کی مجلس کے حوالے سے۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، یہ انسان اتنا محبوب تھا اللہ کو کہ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ پالنے والے نے فرمایا اے انسان تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ تو میرے اس محبوبیت کو اس بات سے سمجھ لے، خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، میں نے یہ اشیاء، میں نے یہ آفتاب، میں نے یہ مہتاب، میں نے یہ چاند، میں نے یہ چرند، میں نے یہ پرند، میں نے یہ بیابان، میں نے یہ صحرا، میں نے یہ جمادات، میں نے یہ نباتات، میں نے یہ مویشی، میں نے یہ چوپائے، میں نے یہ پرندے بنائے تیرے لیے، وخلقتک لأجلی، اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ میں نے یہ سب کچھ بنایا تیرے واسطے، تیرے لیے، وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو جب انسان محبوب ہوگا تو پھر ہر طریقے کا انتظام ہوگا۔ یہ انسان توجہ تمہید ختم ہو رہی ہے، موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کو اتنا محبوب ہے تو پھر ضروری ہے کہ کوئی ایسا انتظام اور اہتمام ہو لطف پروردگار کی طرف سے کہ یہ انسان ہی رہے، حیوان نہ بننے پائے۔ اس لیے کہ جب انسان حیوان بنتا ہے اور حیوانیت پر آ جاتا ہے تو حیوان بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ انسان جب حیوانیت پر اتر آئے تو حیوان بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہوتا ہے تو قابیل کی صورت میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کرتا ہے۔ لہذا ایک نظام متعارف کروایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ اے انسان ہم نے تو سبیل ہدایت محمد فرما دی ہے، اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے۔ کیا ہے وہ سبیل ہدایت؟ وہ ہے خلافت الہیہ کا مفہوم اور نظام ہدایت۔ ہم ایک رول ماڈل بھیجیں گے، ہم ایک نمونہ عمل بھیجیں گے، ہم اپنی طرف سے ایک نور والا توجہ رہے۔ مجلس کی ابتدا ہو گئی ہے، پہلا مطلب آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں کہ ہم ایک رول میں ماڈل بھیجیں گے، ہم ایک نمونہ عمل بھیجیں گے، ہم ایک اسوہ حسنہ بھیجیں گے، ہم بھیجیں گے نور والے کو خاکی پیکر میں ڈھال کر، لیکن خبردار وہ نور والا ہے، خاکی پیکر میں ضرور ہے لیکن اسے اپنے جیسا خاکی مت سمجھنا، اسے اپنی طرح خاکی نہ سمجھنا۔ وہ نور والا ہے، وہ نور والا ہے، وہ نور والا ہے۔ عزیزان محترم، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر مولا حسین کی عظمتوں کو سلام پیش کیجئے کہ مولا حسین علیہ السلام نے دونوں باتوں کو کربلا میں سمجھایا۔ پہلی بات یہ کہ سجدے میں سر رکھ کر بتلا دیا کہ دیکھو میں خدا نہیں، توجہ، مولا حسین نے سجدے میں سر رکھ کر بتلا دیا میں خدا نہیں، اور نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتلا دیا میں تم جیسا نہیں۔ تو وہ نور ہے لیکن ظاہر خاکی پیکر میں ہوا، اور وہ جو خلافت الہیہ کا مظہر ہے اللہ نے اس کے نام نہیں بتلائے قرآن میں، اس لیے کہ
اگر نام لے لیتا تو ہر کوئی کہتا یہ تو میں ہوں، یہ تو میں ہوں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. کچھ معیار گنوائے، اس لیے کہ معیار پر ہر کوئی نہیں اتر سکتا، وہی اترے گا کہ جو اس معیار کا حقدار ہوگا. یعنی اس خلافت الہیہ کے لیے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ زمانے میں ہدایت کو عام کرے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کامل ہوگا. کل کی آیت اگر ذہنوں میں موجود ہے، تبرکاً تکرار کروں گا اور پھر صلب موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے قوم طالوت، اے قوم جالوت سن لو، ہم نے طالوت کو رہبر اور رہنما اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں دو صفت کمال موجود ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ وہ دو اعتبار سے کامل ترین تھے. ایک وہ کہ جو علم ہے، ایک وہ کہ جو جسم ہے. علم کا تعلق ہے اندرونی باطنی حوالے سے، جسم کا تعلق ہے ظاہری اعتبار سے. یعنی اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے جو ہماری طرف سے ہوگا وہ اندر سے بھی لاجواب ہوگا، وہ باہر سے بھی لاجواب ہوگا. اس کا ظاہر بھی بے مثل ہوگا، اس کا باطن بھی بے مثل و بے نظیر ہوگا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ اللہ کا جو ملک ہے یہ اسے ملتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. واللہ واسع علیم، اللہ واسع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. تو دو چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو آئندہ تقاریر میں آئیں گی. کل میں نے علم کو بیان کیا تھا، آج جسم کو بیان کروں گا. اللہ نے کیا کہا؟ دوبارہ سنیے آیت. اللہ نے کہا کہ ہمارا جو منتخب شدہ ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ علم کے اعتبار سے بھی صف اول کا ہوتا ہے، وہ جسم کے اعتبار سے بھی صف اول کا ہوتا ہے. یعنی ہم سمجھے، توجہ توجہ توجہ، ہم سمجھے، یہی سے سمجھے، آیت سے سمجھے کہ جو بھی صفت کمال ہے، جو بھی مفہوم کمال ہے، وہ اللہ کے نمائندے میں پایا جاتا ہے. اگر علم صفت کمال ہے تو اتمم انداز میں خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر پائی جائے گی. اگر جسم صفت کمال ہے تو وہ بھی خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر اتم طریقے سے، اکمل طریقے سے پائے جائے گی. یعنی جو بھی توجہ، جو بھی مفہوم کمال ہے، جو بھی مفہوم کمال ہے، جو بھی مفہوم کمال ہے، وہ خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر پایا جائے گا. یعنی اب اگر قرار ہونا صفت کمال ہے تو جو خلافت الہیہ کا مظہر ہوگا وہ قرار ہوگا، وہ فرار نہیں ہوگا. اگر صفت کمال شجاع ہے تو جو خلافت الہیہ کا مظہر ہے وہ شجاع ترین ہوگا، وہ بزدل نہیں ہوگا. توجہ، اگر رونا عیب ہے، توجہ، یعنی ہم سمجھے اب جو بھی چیز بے عیب مفہوم ہے وہ خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر ہے، اور جو بھی چیز، جو بھی مفہوم عیب ہے وہ خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر نہیں ہے. یعنی اگر اب رونا عیب ہے تو وہ خلافت الہیہ کے مظہر کے اندر نہیں ہوگی. اب جائیے، جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کون رویا، کون ڈرا، کون بھاگ گیا. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ جو صاحب کو دیکھ کر رو دے وہ خلیفہ الہی نہیں ہوتا، جو گہوارے ناز دے کے دو ٹکڑے کر دے وہ خلافت الہی. جو صاحب کو دیکھ کر رو دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ الہی نہیں ہو سکتا. اور جو گہوارے میں کلہ اصغر کو چیر دے
اللہ اکبر. آپ کے دھمکتے ہوئے کھلتے ہوئے چہرے بتلا رہے ہیں کہ آپ پہنچ گئے وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. اب جب بات آ ہی گئی ہے تو سنتے جائیے. نسیم امروہی مرحوم کا ایک شعر یاد آیا. اللہ اکبر، کیا خوب شعر ہے. فرمایا، مفہوم اور واقعہ ذہن میں رہے. مولا علی گہوارے میں ہے. زمانے جاہلیت کے مطابق ابو جہل چلا ہے، جہل کا باپ چلا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں بتوں کے قدموں کی خاک لیے چلا ہے. زمانے جاہلیت یہ تھی، جو بھی نومولود بچہ ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں وہ خاک بطور سرما لگایا جاتا تھا. اب جیسے ہی چلا ہے منظر ذہن میں رہے. عزیزان محترم، نسیم امروہی مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے، اللہ درجات بلند کرے، فرماتے ہیں وہ دستے چب کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، یہ بھی بچپن میں یہ بھی ایک کھیل تھا بائیں ہاتھ. وہ دستے چب کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی ایک کھیل تھا بائیں ہاتھ کا. عزیزان محترم، یہ حیدری ہاتھ تھا، مولا حیدر کا ہاتھ تھا کہ جیسے ہی پڑا توجہ میں کچھ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ آج کی اس مجلس میں اس سے بڑا مطلب میں کہہ پاؤں گا یا نہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ لفظ کا ضامن ہو کر جملے تاریخی مطلب آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں کسی تک پیغام پہنچانے لگا ہوں کہ یہ حیدری ہاتھ تھا، حیدر کرار کا ہاتھ تھا. جب پڑا تو ابو جہل کا منہ سوج گیا. اے عزاداروں کے دشمن، اے دشمن عزا سن لو. یہ جو عزادار ہے، جو گھنٹہ دو گھنٹے 3 گھنٹے سردی اور گرمی میں، برف باری اور بارش میں ماتم کرتے رہے، حیدری ہاتھ کو بلند کرتے رہے. خدا نخواستہ ان سے الجھنا نہیں، خبردار للہ ان سے الجھنا نہیں، اس لیے کہ حیدری ہاتھ ہے، سینے پہ پڑتا ہے، ایسا نہ ہو منہ پہ پڑ جائے. یا علی، نہیں، اس سے بھی بڑا جملہ سنیے. یہ حیدری ہاتھ ہے، حیدر کرار کے ماننے والوں کا ہاتھ ہے. اپنے سینوں پر مارے تب بھی عبادت ہے، دشمن عزا کے منہ پر مارے تب بھی عبادت ہے. فرق یہ ہے جب عزادار کا ہاتھ اپنے سینے پر پڑتا ہے تو تولہ ہوتا ہے، جب دشمن عزا کے منہ پر پڑتا ہے تو تبرہ. تو ان سے مولا سلامت رکھے، یا مولا آباد رکھے، مولا کسی کا محتاج نہ کرے. ان سے الجھنا نہیں، انہیں روکنا نہیں، اس لیے کہ یہ دعائے سیدہ کے حصار میں ہے. تو بات یہاں تک آن پہنچی کہ جو خلافت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. پہلے اس کو سمجھیے. جب یہ سمجھ جائیں گے تو میں اپنی تقریر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پھر وہ نظام ہدایت کس طرح سے کرتا ہے. یعنی ہم نے آیت سے اتنا تو سمجھ لیا، اللہ اکبر، کہ جو خلافت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ ہر دور میں، ہر محاذ میں، ہر جا، ہر آن مضبوط ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے. تو اب کوئی
میرے چوہتے امام سید سجاد کو بے بس نہ سمجھے، مجبور نہ سمجھے، لاچار نہ سمجھے، اس لیے کہ سید سجاد دربار شام میں ہو یا دربار کوفہ میں ہو، خلافت الہیہ کے مظہر ہے، وہی شجاعت رکھتے ہیں جو کربلا کے میدان میں عباس علمدار کے پاس تھی۔ بس فرق اتنا ہے، عباس کا میدان کربلا تھا، سجاد کا میدان دربار کوفہ۔ دلیل سنیے، یہ تو بیماری ایک مصلحت پروردگار تھی تاکہ امامت باقی رہے، تاکہ دیا امامت بجھ نہ سکے، بس فرق اتنا ہے۔ عباس کا ہتھیار نیزہ تھا، سجاد کا ہتھیار خطبہ ہے، اور جب چلا ہے یہ ہتھیار سجاد، کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ صرف شامل ثواب ہونے کے لیے تکرار کروں گا، مقام مصائب میں نہیں، منزل مصائب میں نہیں، لیکن مصائب کے سینے سے فضیلت کا موتی نکال کر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لوہا ہی لوہا ہے، نقاہت ہے علی الظاہر، دشمن کے اعداء میں گرے ہوئے ہیں، چاروں طرف برہنہ تلواریں ہیں۔ میرا کہہ دینا آسان، آپ کے لیے سن لینا آسان، لیکن جب دیار غیر ہو اور عالم یہ ہو، ایک رسی میں تمام بیویوں کے گلے ہو اور سامنے چاروں طرف درباری تماشائی ہو، اجنبیوں کا ہجوم ہو، ایسی حالت میں جب آئے ہیں میرے مولا ان لکڑیوں کے ڈھانچے اور ممبر پر، اس لیے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک درباری ملا یزید کو خوش کرنے کے لیے یزید کے قصیدے گا رہا تھا، نعوذ باللہ حسین علیہ السلام کی شعر میں گستاخی کر رہا تھا۔ مولا سجاد نے آگے بڑھ کر کہا اب مجھے بھی اجازت ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر، یعنی مولا سجاد نے بتلا دیا جس ممبر پر حسین حسین نہ ہو، یعنی اس مولا سجاد نے بتلا دیا جس ممبر پر علی علی نہ ہو، وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہو، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آئے ہیں، میدان ہے دربار کوفہ، اور جسمانی اعتبار سے مضبوط، فکری اعتبار سے مضبوط، ارادہ ایک دم مضبوط، شجاع ترین، کامل ترین، آئے ہیں لکڑیوں کے ڈھیر پر، اور آ کر جو خطبہ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، جا کر مقاتل کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی مولا سجاد نے خطبہ دیا، نہیں میں جملے تبدیل کرنے لگا ہوں، جیسے ہی ذوالفقار سجاد چلی، ابھی تک وہ جو کہہ رہا تھا نہ شریعت آئی ہے، نہ دین آیا ہے، نہ دین والا آیا ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، یہ بنو ہاشم کا محض ڈونگ تھا حکومت کے حصول کے لیے، وہی لگین کہنے لگا۔ جیسے ہی مولا سجاد کو دیکھا، مولا سجاد کے ذوالفقار خطبوں کو دیکھا، ایک مرتبہ منہ پھیر کر مؤذن کو اشارہ کرنے لگا، اذان دے، اذان دے، اذان دے۔ دیکھتا نہیں یہ سجاد جو قیدی نظر آ رہا ہے، اپنے خطبوں کی ذوالفقار سے حملوں پر حملے کر رہا ہے۔ اذان تو جو خلافت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ بے بس نہیں ہوتا، وہ لاچار نہیں ہوتا، ہاں وہ مصلحت پروردگار کا تابع ہوتا ہے۔ ورنہ جا کر مقاتل کی کتابوں کو ٹٹولیے گا اور دیکھیے گا، جب حسین کے نور نے، میوہ قلب و لخت جگر نے، وہ جو سینے پہ سوتی تھی،
سوال آپ کیا حسین مولا نے خیام حسینی میں ٹھوکر ماری اور ٹھوکر کا ماننا تھا کہ وہاں سے چشمہ جاری ہوا. کہا بی بی پانی چاہیے تو پی لیجئے، لیکن اللہ کی مشیت، جیسے کہ مجھ سے پہلے قبلہ و کعبہ مولانا یوسف طاہری صاحب فرما رہے تھے کہ مولا حسین نے جا بجا اس بات کا اعلان کیا کہ حسین کو بے بس نہ سمجھنا، لاچار نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا. یہ لاکھوں کا کیا کروڑوں کا بھی مجمع ہو، حسین کے فقط ایک عباس، لیکن مشیت پروردگار ہے، حسین کو شہید ہونا پڑے گا. تو یہاں تک بات پہنچی کہ جو خلافت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ مضبوط ترین ہوتا ہے، جسمانی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. اب دلیل آپ نے سماعت فرما لی. اب میری تقریر کا دوسرا رخ سماعت فرمائیے، نظام ہدایت، وہ ہدایت کس طرح سے کرتا ہے. لیکن اس کو سننے سے پہلے یہ مطلب بھی سماعت فرما لیجیے اور سنتے جائیے اور رشک کرتے جائیے اپنے اوپر. اس لیے کہ ماہران انس کا کہنا ہے، جو ماہران نفسیات ہوتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کبھی بھی دو متضاد چیزیں یا دو متضاد طبیعتیں ایک بدن میں جمع نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، مولا آپ کو آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اہل بیت کے. اس لیے کہ اہل بیت کا در وہ در ہے جس پر ہاتھ پھیلانے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ وہی جانتا ہے کہ جو در کا گداگر ہو. تو ماہران نفسیات کا یہ کہنا اور ماننا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ دو متضاد طبیعتیں کسی ایک بدن میں جمع نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر یہ پانی جو گلاس میں موجود ہے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جو ہے طبیعت حرارت یعنی گرم بھی ہو اور طبیعت برد یعنی ٹھنڈا بھی ہو، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ متضاد ہے. ایک انسان رحم دل بھی ہو اور شکی بھی ہو، نہیں ہو سکتا. شکی ہے تو رحم نہیں ہوگا، رحم ہے تو شقاوت نہیں ہوگی. اسی طرح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان جتنا بہادر ہوتا ہے، توجہ میری طرف رکھے، خدا کی قسم اگر یہ مطلب پہنچ گیا آپ کا سینہ آج فقر سے گزبر چوڑا ہوگا کہ عزیزان محترم کے ماہران نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر انسان شجاع ترین ہو، شہسوار ہو، مرد میدان ہو، جنگجو ہو، پہلوان ہو، یعنی قاتل مرحب و انتر ہو. کیا سن رہے ہیں؟ مولا آباد رکھے. دیکھیے میں نے تو آقا کا نام لیا ہی نہیں، صرف قاتل مرحب و انتر کہا. چہرے کیسے پھولوں کے مانند کھل اٹھے. یہ چہروں کا پھولوں کے مانند کھلنا اور نام علی کو سن کر جھومنا اور مولا کا نعرہ بلند کرنا، در حقیقت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا ذکر سنتے ہی آپ کے اندر جو کرنٹ دوڑتا ہے، مولا علی کا ذکر سنتے ہی آپ کا چہرہ جو پھول کے مان کھل اٹھتا ہے، مولا علی کا نعرہ سنتے ہی جو یا علی کی صدا دل سے نکلتی ہے، تو یہ آپ نہیں بولتے، آپ کا شجرہ بولتا ہے. یہ آپ نہیں بولتے، یہ آپ کا تو جو شجاع ترین ہو، جو بہادر ہو، جو مرد مجاہد ہو، جو رسول کی زبانی خیبر میں رجل ہو، اس کے اندر رحم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب اس کی تلوار چلی ہوگی
تو سر کٹا ہوگا، جب سر کٹا ہوگا تو ہڈی ٹوٹی ہوگی، جب ہڈی ٹوٹی ہوگی تو خون نکلا ہوگا، جب خون نکلا ہوگا تو وہ تڑپنے لگا ہوگا، جب تڑپنے لگا ہوگا تو 2 نیم برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، اور جس نے اس عمل کو بارہا مرتبہ دہرایا ہو تو اس کے اندر رحم نہیں پایا جائے گا، وہ رحم دل نہیں ہوگا۔ لیکن آج سلام پیش کیجئے والی نجف مولا علی کو کہ اگر دیکھیں شجاعت کے اعتبار سے تو ایسے شجاع ہیں کہ جب جاتے تو اس انداز میں جاتے تھے کہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا علی آپ صرف سامنے زرہ پہنتے ہیں، پشت کی جانب زرہ نہیں پہنتے ہیں۔ مولا علی نے تاریخی جملہ اشار فرمایا، کہا پشت کی جانب زرہ وہ پہنے جسے پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑے۔ پشت کی جانب زرہ نہیں۔ اب سمجھ میں آیا یا علی، اب سمجھ میں آیا کیوں یہ قوم جھکتی نہیں، کیوں یہ قوم رکتی نہیں، کیوں یہ قوم ڈرتی نہیں؟ اس لیے کہ یہ درس ہم نے علی کی سیرت سے لیا ہے کہ جب میدان جنگ میں مولا علی کو کسی چاہنے والے نے کہا یا علی لاکھوں کا مجمع ہے، آپ تنہا جا رہے گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا، موت سے خوف نہیں آتا؟ مولا علی نے فرمایا لا ابالی لی علی ابن ابی طالب ان اقع علی الموت او وقع الموت علیہ۔ ابو طالب کے لال علی کو ڈر نہیں لگتا، فرق نہیں پڑتا علی موت کے منہ میں جا گرے یا موت علی تو شجاعت سے۔ لیکن رحم دل اتنے کہ مصلی عبادت پر راوی کے تحت روایت موجود ہیں، اپنے مقام پر جا کر پڑھ لیجئے گا کہ روایت کہتی ہے رحم دل اتنے کہ مصلی عبادت پر جب نماز پڑھتے تو اس طرح سے گریہ فرماتے۔ روایت کی تعبیر ہے میرے دوستو، آقا کے عزادارو، جس طرح سے کوئی ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر اپنی ماں کے جانب ایسے گریہ فرماتے، ایسے روتے بارگاہ عزی میں، آنسو اس قدر جاری ہوتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ یہ تو بارگاہ عزی کی بات تھی میں نے۔ اب سنیے شہر کوفہ اور مولا علی علیہ السلام کی حکومت، میں نے شاید جملہ صحیح نہیں کہا، جملہ اب سنیے۔ مولا علی کی حکومت 35 سے 40 ہجری تک نہیں رہی۔ کیا سن رہے ہیں؟ 35 ہجری سے 40 ہجری تک مولا کی تو وہ ظاہری حکومت تھی، اصل حکومت تو قیامت تک ہے۔ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ 35 سے 40 تک زمین کے ٹکڑے پر تھی اور قیامت تک مومنین کے دلوں پر ہے۔ رات کا پہر ہے، فاتح ہے، خیبر و بدر و احد ہے، لا فتح الا علی کا مظہر ہے، رجل کرار ہے، خیبر کے در کو اکھاڑ کر پھینکنے والا ہے۔ اسی اثنا میں آپ نے آواز سنی، کم سن بچے کی آواز سنی، اللہ اکبر، بے چین ہو گئے۔ اپنے ساتھی کو کہا کہ معلوم کرو کون بچہ رات کے اس پہر میں؟ اللہ اکبر، دق الباب کیا، سوال کرنے پر معلوم ہوا ہے شہید کا گھر ہے۔ یہاں پہ کتنے شہداء کے گھرانے والے موجود ہیں۔ یہ شہید کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت بخشی۔ معصوم نے فرمایا کتاب گفتار نشین کہ ہر ایک نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔
معصوم فرماتے پھر ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی وہ چیز جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان، وہ اللہ کے حضور قربان کر دے۔ شہید کا گھر ہے، شہید کے بچے ہیں، چولہا ٹھنڈا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر دوں واقعے کو روک کر، خدا کی قسم مولا علی کے القابات میں سے ایک لقب آپ کو معلوم ہے؟ ابو الیتامہ، جو یتیموں کا باپ ہو۔ جب کوفہ آئے نا مولا علی، جب مسند عدالت پر بیٹھے، کرسی خلافت تک نہیں تھا، سادی کرسی تھی، جلوہ فگن ہوئے، سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں کہا کوفہ کے سرداروں کو بلاؤ میں ملوں گا، کوفہ کے رئیسوں کو بلاؤ میں ملوں گا، کوفہ کے قبیلوں کے زعماء کو بلاؤ میں ملوں گا، تاجروں کو بلاؤ میں ملوں گا، نہیں کہا، سب سے پہلے کوفہ آتے ہی کوفہ کے یتیموں کو بلاؤ میں ان سے ملوں گا، اور بلا کے کہا کہ کوفہ کے یتیموں، اب اگر تمہیں کوئی طعنہ دے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے تو انہیں کہہ دینا میرا باپ علی ہے، میں علی، تم یتیموں کا باپ ہوں، علی آپ کے باپ ہیں۔ کہا یتیم کا گھر ہے، شہید کا گھر ہے، کیا ہوا؟ غذا نہیں ہے۔ وہ علی جو تلوار چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں نہ کبھی ریش آیا نہ لرزا، وہ علی اس صدا کو سن کر لرز گیا، کہا کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ گھر میں داخل ہوئے، خاتون خانہ سے کہا کہ تم کھانے کا اہتمام کرو، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، رکو، میں نے غذا کا انتظام کر لیا ہے۔ اناج آپ نے منگوا لیا، اللہ اکبر، یہ ہے نظام ہدایت۔ ورنہ تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں دو لوگوں نے جانا، تھوڑی شہرت کیا مل گئی، آنکھیں ماتھے پر آ گئی، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ علی ہیں جو استاد جبرائیل ہیں، جو مشیت پروردگار کے مظہر ہیں، چاہت الہی کے پیکر ہیں، امیر المومنین ہیں، مشکل کشا ہیں، مظہر العجائب والغرائب ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، یاسب الدین ہیں، سلطان انس والجان ہیں، متاع رب جلیل ہیں۔ کہا بچوں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا، دل بہلانے لگے۔ راوی کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی علی ہے کہ جس کے نام کو سنتے ہی آدھا کی سفید درہم برہم ہوتی تھی۔ وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، یہاں جو میں مطلب آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ چونکہ آپ نے اپنے سروں پر ولایت امیر المؤمنین کا تاج سجا لیا ہے، چونکہ آپ نے دستخوان علی کا نمک چکھ لیا ہے، چونکہ آپ نے اپنے اس مرشد کے مرید ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو اب ضروری یہ ہے کہ اب جس کے پاس صفت جسم ہو تو ساتھ میں صبر اور برداشت اور تحمل بھی ہو۔ چلے ہیں مولا علی، کوفے سے نکلے ہیں۔ دوسرا مطلب، دوسری دلیل، نظام ہدایت جو اصل میرا آج کی تقریر کا لب لباب ہے، دوسرے مرحلے کا۔ خلافت ظاہر قائم ہو چکی ہے، مدینے سے چلے ہیں کوفہ کے لیے، تنہا ہے، اور آداب سفر معصوم بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکیلے نہ کرو، مکروہ ہیں۔ اکیلے رہائش اختیار نہ کرو، ہاں مجبوری ہے وہ الگ۔ اکیلے کھانا نہ کھاؤ، جناب ابراہیم کو روایتوں میں ہے جو خلت کا لباس اڑایا گیا اور خلیل اللہ کا لقب ملا، اس لیے کہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں،
اس لیے ان کو یہ درجہ ملا کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، کھلانے سے بڑھتا ہے، کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے۔ تیسرا، تنہا سفر نہ کرو۔ تنہا تھے، دیکھا ایک اور مسافر ہے، سوال کر دیا، مسافر تو بھی سفر میں ہے، میں بھی سفر میں ہوں، کیا ہی خوب بات ہے، اگر ساتھ چلے تو جو سفر کی مشکلات آئیں گی مل بانٹ کر دیکھ لیں گے، سفر اچھا ہو جائے گا۔ صحیح ہے، یہ تو بات معقول ہے۔ اب جو واقعہ ہے وہ بتلاتا اور سمجھاتا یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا اجنبی جسے مولا نے اپنا ہم سفر قرار دیا، یہ مولا کو نام سے تو جانتا تھا لیکن شخصی اعتبار سے، جثے کے اعتبار سے نہیں پہچانتا تھا کہ یہی علی ہیں۔ لیکن وہی بات جو میں نے اس سام بن مستلق والے واقعے میں کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، توجہ میری طرف رکھے، کہ اس سام نے سن رکھا تھا کہ کوئی ایک حسین ہے مدینے میں، کوئی ایک علی تھے مدینے میں، اور نعوذ باللہ وہ ایسے ویسے تھے۔ تو چونکہ اس نے بھی سن رکھا تھا، اب مولا علی کی منزل کوفہ، اس کی منزل کوفہ سے آگے۔ اب راستے میں آپ جانتے ہیں وہ سواریاں تھکا دینے والی جانور کی سواریاں، اور پھر پانی بھی مشکیزے کا، اور جان ہتیلی پر تپتا ہوا صحرا، گرم ریت، آندھی کا طوفان، ریت کا طوفان، مشکلات آتی گئی۔ مولا یہ نہیں کہ میں سردار ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، میں قسم النار والجنہ ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں وصی رسول ہوں، نہیں۔ پیغام ہدایت، نظام ہدایت اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ تم جتنے ہی اوپر چلے جاؤ لیکن یاد رکھو تمہیں مرنا ہے، زمین کے اندر جانا ہے۔ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ لیکن یاد رکھو کہ تمہارے پیر زمین پر ہی رہیں گے۔ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے افسر نہ لگ جاؤ۔ اختتام کروں واقعے کو اور نتیجہ ہدیہ کر کے منزل مصائب کی جانب بڑھوں۔ اب یہ راستے بھر مولا علی یہ نہیں جانتا کہ یہی مولا علی ہیں۔ اناپ شناپ جو منہ میں آئے غلاظات، اول فول، علی ایسا ہے، علی ویسا ہے، علی ایسا ہے، علی ویسا ہے، علی ایسا ہے، علی ویسا ہے۔ اور مولا علی یہ نہیں کہہ رہے میں ہی تو وہ ہوں جس نے ابھی تیری مدد کی، تجھے سوار کرایا، تیری پریشانیوں کو دور کیا، تجھے پانی پلایا، تیری سواری کے لگام کو تھاما۔ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ آیا عزیزو میرے آقا کے چاہنے والوں، جیسے ہی کوفہ آیا، علی کی منزل کوفہ تھی، یہ جانتا تھا اسے کوفہ جانا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ کوفہ کی منزل پیچھے گزرنے لگی، علی آگے بڑھنے لگے، منزل کوفہ پیچھے گزرنے لگی، علی آگے بڑھنے لگے۔ یہ ایک مرتبہ جھنجلا کر کہتا ہے، اے مسافر تیری منزل تو کوفہ تھی، یہ کوفہ شہر گزر رہا ہے، تو کوفہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تب مولا علی نے خلافت الہیہ کے مظہر نے ایک مرتبہ نظام ہدایت کا انتظام اس طرح سے کیا، کہا کہ میں ماں جانتا ہوں میں کوفے کا مسافر ہوں، یہ منزل کوفہ گزر رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ہمارے رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب کسی مسافر کو الوداع کرنا ہو تو اسے ایک دم منزل آتے ہی نہ چھوڑ دو، چند قدم آگے چلو۔ جب یہ جملے سنے حیران ہو گیا، کہنے لگا اے مسافر منزل کے اختتام پر اپنا تعارف تو کروا، اپنا تعارف کیا سن رہے ہو، اپنا تعارف تو کروا، کون ہے تو؟ مولا نے کہا جس علی کی تو برائیاں کر رہا تھا، نہیں وہ علی کو جیسے کہ کردار کی بلندی دیکھی، نظام ہدایت کا انتظام لمحے بھر میں ایسا ہوا، پیروں پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ طرفدار علی، ایک
ایک لمحے میں تقدیر بدل دی. جب نظام ہدایت کا سامنا ہوا، ہدایت کو قبول کیا، پیروں پر ہاتھ رکھ دیا، علی مجھے معاف کر دیجئے، میں ناجان تھا، میں ناشنا تھا، میں نہیں جانتا تھا. تو دوستو، آخری وقتوں میں آخری باتیں اگر مزاج پر گرانا گزرے تو سن لیجئے، اور سننے کے بعد آقا کے اس ادنا سے حقیر غلام کو دعاؤں سے آج دل کھول کر نواز دیجئے کہ عزیزان محترم، خلافت الہیہ کے مظہر مولا علی نے نظام ہدایت کا انتظام ایسا کیا اور اپنے ہر ایک چاہنے والے علوی غدیری کو بتلایا کہ دیکھو، اگر اللہ تمہیں جسم کے اعتبار سے، اللہ تمہیں علم کے اعتبار سے، اللہ تمہیں مال کے اعتبار سے، اللہ تمہیں شہرت کے اعتبار سے، اللہ تمہیں رتبے کے اعتبار سے، اللہ تمہیں منصب کے اعتبار سے نواز دے تو تمہارے اوپر علی کی طرح لازم یہ ہے کہ شکران نعمت کرو. ان کے لیے جو ماتحت ہیں، انسان بن کے رہو، شیطان ننگی لٹکتی ہوئی تلوار نہ بنو کہ باپ نہیں معلوم ہوا کہ جلاد آ گیا، بچے ہیں سہم رہے ہیں، چھپ رہے ہیں. نہیں، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے خاندان کا سربراہ بنایا ہے. رحم دل بنو، مشفق باپ بنو، دفتر میں ہو تو جلاد نہ بنو، علاقے کے بڑے ہو تو انسان بنو. عزیزان محترم، بس تقریر تمام ہوئی. اللہ جب اپنے خلافت الہیہ کے مظہر کو چنتا ہے تو اسے علم دیتا ہے، اسے جسم دیتا ہے. اور یہی جسمانی تو طاقت تھی کہ جب حسین آئے ہیں میدان کربلا میں، وہ حسین جس کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اس لیے کہ اکبر چلا گیا، وہ حسین جس کی کمر خم ہو گئی اس لیے کہ زور کمر عباس نہ رہا، وہ حسین جس کے بھائی حسن کی نشانی ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن چونکہ خلافت الہیہ کا مظہر تھا، جسمانی اعتبار سے ایسے مضبوط تھا کہ جب تلوار چلائی ہے عصر عاشور تو بڑھ بڑھ کر ایسا حملہ کیا ہے اور کہتے جاتے تھے، اے شامیوں، اے کوفیوں، آؤ اس بھائی کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اے کوفیوں شامیوں آؤ اس حسین کی جنگ دیکھو جس کا بھتیجا نہ رہا، اس باپ کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مر گیا. الحفیظ علماء کی صدا، یا حسین، ہائے حسین، اے آقا حسین، اے مظلوم کربلا، آئیے دیکھیے عزادار آ گئے ہیں آپ کو پرسہ پیش کرنے. یا امام زمانہ، آئیے نظر کرم فرمائیے آپ کے جد مولا حسین کے عزادار. اللہ اکبر. مجھے حکم ہوا ہے، التماس کی گئی ہے، مسلم کے لال، مسلم کے شہزادوں کے مسائل پڑھے جائیں. میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس لیے کہ میں صاحب اولاد ہوں، آپ میں بھی بہت سے مومن صاحب اولاد ہوں گے. اولاد کیا ہوتی ہے یہ باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اولاد کیا ہوتی ہے ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن جب بات آئی ہے حسین کی تو اب سن لیجئے، مسلم کے 4 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی. ارے مسلم خود بھی قربان ہوئے، ارے بیوی بھی اسیر
شہید ہوئی، ارے بیٹے اور بیٹی بھی قربان ہوئے. سنیں گے کیسے؟ روایت کہتی ہے بیٹی اس طرح سے شہید ہوئی، جب خیام کو آگ لگ گئی نا تو ننی ننی شہزادیاں دوڑی. ارے انہی شہزادیوں میں ایک مسلم کی بیٹی تھی. جب شب عاشور علی کی شیر دل بیٹی، جب شام غریبہ کو علی کی شیر دل بیٹی نے اپنی بہن ام کلثوم کو کہا نا، اے بہنا میں نے گنتی کی ہے، ان میں چند بچے کم ہے، آؤ چلے ڈھونڈ کر لائے. بی بی کہتی کہ میں نے کیا دیکھا، ایک جگہ مسلم کی ارے چھوٹی بیٹی ارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال. اللہ اکبر. آج جو مسلم کے لال پر ماتم کرے گا وہ قیامت تک کبھی اپنے اولاد کا ماتم نہیں. یہ بیٹی کی مصیبت. سنیں گے؟ حوصلہ کر لیجئے. میں نے آج فضائل اس لیے کم پڑھے تاکہ حق کے مصیبت ادا ہو سکے. 4 بیٹے مسلم کے، 2 کربلا کے شہید، 2 کوفے میں اسیر. جب انصار شہید ہو گئے نا، جب تمام جانثاران حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا، سب سے پہلا جو شہید ہے وہ عبداللہ بن مسلم ہے. مسلم کے 2 بیٹے کربلا میں. رونے والوں آئے ہیں مولا حسین کے پاس، اے مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت. مجھے نہیں معلوم حسین نے کس طرح سے اجازت دی ہوگی. ہاں اتنا ضرور معلوم ہے شہزادہ جب چلا ہے نا میدان کربلا کی جانب، کیا خوب جنگ لڑی ہے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سامنے سے تیر آ رہا تھا. ارے مسلم کے لال عبداللہ نے چاہا کہ تیر کو ہاتھ سے روکے، لیکن یہ کیا ہوا، تیر ہاتھ میں پیوست ہوا. ارے ہاتھ میں پیوست ہونا تھا کہ ہاتھ ماتھے کو لگا. ارے ہاتھ ماتھے سے جڑا. اسی اسنا میں ایک لعین نے کہ سوار کیا. ارے دوڑتے ہوئے رہوار سے زمینے. حسین گئے ہیں لاش عبداللہ کو لائے ہیں. خبر ملی کہ دوسرا شہزادہ بھی شہید ہوا. اور یہ 2 مسلم کے لال جن کی آپ زیارت کرتے ہیں شہر مسیب میں، جنہوں نے زیارت کی ہے اللہ ان کو بھی، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو زیارت نصیب کروائے. شہر مسیب میں مسلم کے 2 لخت جگر ہیں. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے. رونے والوں صاحب اولاد ہونا، رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے، ہائے غربت محمد و ابراہیم. اے میرے آقا زادو آپ کی مظلومیت پر سلام. رونے والوں سنو گے وقت شہادت شہزادوں کی عمر کتنی تھی؟ روایت کہتی کہ بڑا بیٹا 10 سال کا، ارے چھوٹا بیٹا 9 سال کا. ارے یہ عمر کھیلنے کے لیے ہوتی ہے. ارے زندان میں اسیر، زندان میں اسیر ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہو گئے جب اسیر. آئے تھے نا بابا مسلم کے ساتھ، جب بھگدڑ مچی ہے، مسلم بابا سے جدا ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زندان کے نظر ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جب سال گزرنے کو آیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا، بھیا سال گزر رہا ہے، کیا ہم اسی طرح سے پوری زندگی اسی زندان میں رہیں گے؟ رونے والوں مشورہ یہ ہوا تے یہ پایا کہ اب جو زندان بان آئے گا ہم اسے اپنا حسب و نسب بیان کریں گے، ہم اسے اپنا شجرہ بیان کریں گے. روایت کہتی ہے زندان بان آیا. بڑے شہزادے نے کہا اے زندان بان تم مسلمان ہے؟ ہاں ہاں میں الحمدللہ مسلمان ہوں. اے زندان بان کہ تو نے مدینے کا سنا ہے؟ ہاں ہاں وہ میرے نبی کا شہر ہے. اے زندان بان کہ تو نے محلہ بنی ہاشم سنا ہے؟ اب شہزادے بیان کرتے جاتے. زندان بان حیران و پریشان. آج یہ شہزادوں کو کیا
کیا ہو گیا؟ آج مدینے کا بھی پوچھتے ہیں، آج محلہ بنی ہاشم کا بھی پوچھتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب بڑے شہزادے نے کہا اے زندان بان، ہم اسی نبی کی آل میں سے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زندان بان، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ زندان بان تڑپ گیا، قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا شہزادو مجھے معاف کرنا، اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے شہزادو تم آزاد ہو، کم سن بچے تھے، راستوں سے کاش نہ تھے، ارے تھکا کر بہت اختصار کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں بقیہ منزل مصائب کو۔ رونے والوں، چھوٹے شہزادے تھے، کم سن تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، ارے کوفے کے راستے سے انجان تھے۔ ایک مرتبہ بھٹکتے بھٹکتے جب رات کا سناٹا چھایا نا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لے کر ارے ایک درخت پر پناہ لی۔ آئے غربت مسلم، آئے غربت محمد ابراہیم، ارے کہاں مدینے میں اپنے گھر میں نرم بستر پر سونے والے شہزادے، اور آج غربت ہے کہ درخت پر۔ روایت کہتی کہ اگلے دن ایک مومنہ، ایک علی والی، ایک مولا حسین کی چاہنے والی جب آئی ہے نا، پیڑ کے نیچے کنواں تھا، دو چہرے چاند کے مانند جب عکس کی صورت میں ظاہر ہوئے، معلوم ہوا کون ہے، اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس مومنہ کا ایک شوہر تھا، حارث نام بتایا جاتا ہے، ملعون حارث، پورے دن جناب مسلم کے بیٹوں کی تلاش میں، اس لیے کہ ملعون ابن زیاد نے اعلان کیا تھا جو مسلم کے بیٹوں کو لائے گا انعام پائے گا، اکرام پائے گا۔ کہتا کہ رات کے پہر میں نے گھر کے کونے میں ایک ہلچل کو محسوس کی، پہنچنے پر معلوم ہوا، چھوڑ دیا مصیبت کے تمام پہلوؤں کو، بہت ہی سری انداز میں رونے والوں کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا ارے مسلم کے کم سن شہزاد ہے، روایت کہتی ہے اپنے دونوں نجس ہاتھوں کو بڑھائے، ایک ہاتھ ایک بھائی کی زلفوں میں، دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی۔ اللہ اکبر، گھسٹتا ہوا مومنہ کہتی ہے حارث خوفکار، یہ نبی کی آل میں سے ہے، یہ کم سن بچے، یہ یتیم ہے۔ ملعون نے ترس دکھایا، لے گیا نہر فرات کے کنارے، غلام کو تلوار دی، کہا ان کا سر قلم کر دے۔ روایت کہتی ہے بچوں کا معصوم چہرہ دیکھ کر، مظلومیت چاند سے چہروں کو دیکھ کر غلام نے تلوار ہاتھ سے پھینکی، دریا میں چھلانگ لگا کر یہ کہتا ہوا بڑا آقا مجھے معاف کرنا، یہ گستاخی۔ بیٹے کو تلوار دی، بیٹے نے منع کیا، آخر میں بڑا یہ ملعون اجر رسالت ادا کرنے، مسلم کے شہزادوں کا سر تن سے جدا کرنے، قیامت کا منظر تھا کہ جب بڑے بھائی نے اپنی گردن کو آگے کر دیا، ملعون نے کہا اے شہزادوں اپنے کرتے کے دگموں بٹنوں کو کھول دو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے شہزادے نے اپنے کرتے کے دگموں بٹنوں کو کھول دیا، چھوٹا شہزادہ کھول نہ پایا، کہنے لگا جھنجھلا کر جلدی کر۔ رونے والوں سنو گے، رونے کے لیے کی جملہ کافی ہے۔ ارے مسلم کے کم سن شہزادے نے کہا ارے میں کیسے کھولوں، ارے اس لیے کہ مجھے کرتا تو اماں پہناتی تھی، ارے مجھے بٹن کھولنا۔ کرتا کیسے پہنتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، کیسے اتارتے ہیں، مجھے کیا معلوم بھیا مجھے تو اماں کرتا پہنائے۔
ملعون نے ایک مرتبہ تلوار دراز کی ہے، بڑا بھائی آگے بڑھا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا ہے اے لعین اگر قتل ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے میری گردن اڑا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ بڑے بھائی حسین نے چھوٹے بھائی عباس کو کس طرح سے بنا ہاتھوں کے اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان موتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے۔ آخری جملے الوداع پرسا، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول۔ ملعون نے تہتے کیا، سروں کو قلم کیا، آئے غربت محمد ابراہیم، ارے بریدہ سر والے لاشوں کو ایک مرتبہ نہر فرات کے نظر کیا، دونوں بھائیوں کے لاشیں ایک دوسرے سے جا ملے۔ یہ ملعون چلا دونوں شہیدوں کے، دونوں شہزادوں کے ننھے سروں کو تھیلی میں رکھ کر چھپتے چھپاتے جب پہنچا کہ دربار ابن زیاد میں، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہتا ہے آخری جملے، رونے والوں کہتا ہے امیر میں مسلم کے بچوں کو لے آیا، میں مسلم کے بچوں کے سروں کو قلم کر کے لے آیا۔ اب جیسے یہ کہہ کر تھیلی کا منہ کھولا، ننھے شہزادوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم سروں کو پیش کیا۔ لعین نے کہا کہ ان کے سروں کو دھلایا جائے، ارے میں بھی تو دیکھوں، آخر بڑا چرچا ہے محلے بنی ہاشم کا کہ یہ بہت خوبرو ہوتے ہیں، ان میں کوئی قمر بنی ہاشم ہوتا ہے، ان میں کوئی شبیہ پیغمبر ہوتا ہے۔ ارے چہروں کو دھلایا گیا، ارے چہرے پر کچھ لال رنگ کے نشان۔ یہ کہنے لگا اے حارث ان بچوں کا ارے رخسار سرخ کیوں ہے؟ رونے والے سنو کہ یہ ملعون حارث کے لعین ارے ہونا کیا تھا؟ ارے تہتے کرنے سے پہلے میں نے اتنے تماچے مارے، میں نے اتنے تماچے مارے، میں نے اتنے تماچے مارے، شہزادوں کے چہروں کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ بس اتنا سمجھ لو جو رخسار کی حالت سکینہ کی۔ آخری جملے الوداع پرسا، پانی پڑنے لگا، بال اترنے لگے، بال اترنے لگے، بال اترنے لگے۔ یہ ملعون کہتا ہے حارث ان کے بال کیوں اتر رہے گئے؟ ملعون کہتا ہے امیر بالوں سے گھسٹ کر ارے نہر فرات لعنت اللہ علیکم وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُلْكَ بَيْكَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ان دو کم سن شہزادوں کا جو مسلم کے نور نظر تھے، ارے جب بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ، آخر جملہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جب بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے نا، ان میں بیوہ مسلم بھی تھی۔ ارے جیسے ہی کوفہ کے دروازے سے داخل ہوئے، بیوہ مسلم نے کہا اے میرے والی، اے مسلم جو تجھ پر بھی تھی وہ تو نے میرے ساتھ، جو تو مجھ پر بھی تھی وہ تو نے دیکھ لیا، جو تجھ پر ہوا وہ میں نے دیکھ لیا۔ اے میرے آقا بس اتنا بتلا دے، وہ جو دو کم سن میرے بچے، میرے مالک تجھے واسطہ جناب محمد و ابراہیم کا
ہمارے اس مختصر ترین پرسے کو قبول و مقبول فرما، اشکوں کے نذرانوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے مالک ہم سے عزاداری کو قبول فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ آپ کے اور میرے ذمہ جتنی دعائیں لگائی گئی ہیں سب کو مستجاب فرما۔ میرے مالک اس مسجد و امام بارگاہ کو شاد اور آباد فرما، اس امام بارگاہ اور مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں، خادمین ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ وہ منتظمین جو اب نہیں رہے ان کے درجات کو بلند فرما، خاص کر شہید آقا کے عزادار، مولا کے وفادار جناب شہید محمد لالا خان کے درجات کے عالیہ کو مزید بلند فرما۔ میرے مالک یہاں جتنے بھی صاحبان اولاد ہیں سب کی اولاد کی حفاظت فرما۔ میرے مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد والہ الطاہرین، ماتم حسین، ماتم مسلم۔